جی یہ سٹارٹ ہو گئی اب، چلیے لیکن اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے ابھی۔ میں کرتا ہوں اب قرآن آیا؟ ہیلو جی آ گیا۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، پارٹ 1 میں یہ بتایا گیا تھا کہ کبھی کبھی علم سے بھی گمراہی ہو جاتی ہے۔ اب میں پارٹ 2 کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ پارٹ 1 تو تقریباً مکمل ہو گیا، اور اس گمراہی کا جواب بھی ہم نے دے دیا تھا، کچھ پرانے صحیفوں سے، ضعیف روایات، اور خاص طور سے سائنسی اعتبار سے بھی ہم نے جواب دے دیا تھا، اور وہ غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اب تخلیق انسان یعنی آدم کی تخلیق، آدم کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق یہاں گفتگو چل رہی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اب انسانی تخلیق کا مرحلہ جو ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ زمین کی چپچپاتی اور پھر لیسدار اور پھر کھنکھناتی مٹی، کیونکہ تین ہی لفظ آتے ہیں، من صلصال حمإ مسنون، سلالۃ وغیرہ کے، تین کے بھی، مٹی کے مراحل سے گزر کر ایک انسان کا جو ہے پتلا بنا دیا گیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح، اس کو میں نے بتایا تھا کہ روح کو آج کل کس طرح میں سمجھ لیجئے کہ کرنٹ ڈال دیا، اور وہ ایک جاندار انسان بن گیا، جس پر فرشتوں نے اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پر اس مخلوق کے فساد مچانے کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا تھا پرانا تجربہ؟ خاص طور سے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، پرانا تجربہ یہ تھا کہ 28 مخلوق حضرت آدم سے پہلے آ چکی تھی، لاکھوں سال پہلے، اور سب نے وہاں آتنکواد مچایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر اس انسان، اس پتلے کی، اس آدم کی عظمت اور شان اس طرح ظاہر فرمائی کہ اب ذرا غور سے سنیے، کہ ایک کلاس لگائی۔ ایک کلاس لگانے کا مطلب یہ کہ سب کو بلا لیا، فرشتوں کو بھی، شیطان کو بھی، اور آدم تو تھے ہی، اور انسانی زندگی کے تمام نام جو ہیں وہ سکھائے۔ یہ جو ابھی پڑھا تھا تزین نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام، سب کو سمجھائے۔ تمام نام کا کیا مطلب؟ مثلاً حضرت آدم کو بھی سب کو بتایا کہ کھانا کیا ہوتا ہے، پینا کیا ہوتا ہے، ہنسنا کیا ہوتا ہے، غم زدہ ہونا کیا ہوتا ہے، رونا کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کیا چیز ہے، گھڑی کیا چیز ہے، بجلی کیا چیز ہے، بم کیا چیز ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سامنے رکھی۔ اب میں اس کی تفصیل بھی بتاتا جاؤں گا۔ اور پھر وہی نام تمام اسٹوڈنٹ سے کہا، یعنی فرشتوں سے بھی، شیطان سے بھی، اور آدم سے بھی، سب سے، جو بھی جتنی بھی مخلوقیں تھی، کہ اسے ریپیٹ کرو۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا مجھے سمجھاؤ، ذرا مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، کیونکہ فرشتوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ لوگ آتنکواد پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے لاجواب ہو گئے اور سمجھ گئے کہ بھائی ہم تو فیل ہو گئے، ہم نہیں بتا سکتے۔ فوراً انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر دیا، اور جلدی سے کہہ دیا، کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بھائی اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی کی ذات پاکیزہ ہے، گویا ہم اپنی کوتاہی اور بے صلاحیتی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور بات صاف بھی ہے، دیکھو وہ کیسے بتا سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا ان لوگوں کو خود، نہ تو ان کے اندر ایموشن تھے، جذبات تھے، نہ احساسات تھے، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی غذائی نہیں ہے ایسی، نہ کوئی وہ جذباتی کام کر سکتے ہیں، نہ انہیں سردی کا احساس ہے، نہ انہیں گرمی کا احساس ہے، نہ ان کے اندر جو ہے کوئی کسی انداز کے ایموشن، رونا، ہنسنا یا غصہ کرنا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر بتلاتے کیا؟ بھائی اگر ہم دیوار سے یہ پوچھنے لگے کہ بھائی تو کھانا کیا چیز ہے، تو دیوار تو نہیں بتا سکے گی نا۔ تو ہر مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کیپیسٹیز، کچھ صلاحیتیں ڈالی تھی، اور یہی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اس آدم کو کہہ رہے ہو کہ یہ آتنکواد پھیلائے گا، نہیں، میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا کیا کیپیسٹیز، صلاحیتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان انبئونی، کہ بھائی جو میں نے نام بتائے ذرا تم بتا کے دکھاؤ، نہیں بتایا انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون،
تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تم میں جو صلاحیت اور کیپیسٹی ہے وہ ہے ہی نہیں اس انداز کی جو نائب میں ہونی چاہیے. کیونکہ میں تو وائس بنا رہا ہوں نا اپنا. ایک وائس اگر بنائے مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ تزئین اکیڈمی ہے اور اپنے کچھ میں نے وائس بنا رکھے اکیڈمی کے کہ بھائی جن میں صلاحیت ہے، تزئین ہے، سدرہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا ہے، جو کام میں بیمار ہوں کچھ ہوں تو وہ کر لیں گی بڑے آرام سے. اب سڑک چلتے کسی لڑکی کو تو نہیں بنا سکتا ہوں چاہے وہ کتنے بھی قابل ہو. تو ایک نائب بنانے میں وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے جس کا باس جو ہے، چیف جو ہے، وہ حکم کرے تو وہ اس کو فوراً پورا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی عظمت شان تمام مخلوق کے سامنے بتائی اور یہ کہا اب دیکھیے کیا وہ کرتے ہیں. جیسے میں کہہ دوں کہ ایک مانیٹر کو کہ بھائی تم کھڑے ہو کر جو میں نے سبق بتایا وہ بتاؤ. یا آدم انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ میں نے کیا سکھایا ہے. بس حضرت آدم نے کھٹک ہر چیز کے نام بتانا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھانا کیا ہے، رونا کیا ہے، ہنسنا کیا ہے، بہت سی چیزوں کی ہے. نام بتائے اور نام بتا دیے کہ مثلا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اور اس کی تفصیل، تشریح، ڈیفینیشن ہزاروں سال کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام کے لڑکے ہی نے مکمل کر دی، لڑکوں نے. میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں. مثلا حضرت آدم سے پوچھا گیا کمپیوٹر کیا ہے، تو کمپیوٹر فرشتے وغیرہ تو بتا نہیں سکے. حضرت آدم نے نام بتایا اور اس کی تفصیل سمجھو کہ انہی کا ایک لڑکا برلن کے کارنر سوزے جو ہیں 1941 میں اس کو کلیئر کر دیا. یہ حضرت آدم سے پوچھا گیا گھڑی کیا چیز ہے، تو انہی کا ایک لڑکے نے ہزاروں سال کے بعد، یعنی جس کا نام ہے پیٹر ہیلی، اس نے 1485 میں جرمنی میں گھڑی بنا کر دکھا دی. تو حضرت آدم کے اندر وہ تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے. اب ان کی اولادیں جو ہیں اس علم کا اینالیسس کر کر کے اس کو سمجھا رہی. میں نے ایک دو مثال دی جیسے گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ سے ہزاروں لاکھوں چیزیں. تو اب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نہیں کہہ رہا تھا تم سے کہ میں زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہوں. تم میں یا کسی اور مخلوق میں وہ کیپیسٹی اور وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہر چیز کو سمجھ سکے اور میرا نائب اور خلیفہ بن سکے. اب غور کریں کتنی عظمت اور کتنا یعنی انسان کو توقیر دی گئی. اب میرے خیال میں اس آیت کو دوبارہ یہاں سے پڑھ لیا جائے تو پھر میں آگے بڑھ چلتا ہوں. قال یا آدم انبئہم، یہاں سے آپ پڑھیں تو پھر میں بتاتا ہوں. یہاں سے دوسرا ٹاپک بھی شروع ہو رہا ہے، کوئی بھی پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم ما غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. آگے پڑھیے، آگے پڑھیے. وَإِذْ قُلْنَا، آگے پڑھیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. ہیلو 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 ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو لیکن سورہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا، آپ کو یہاں سے پڑھنا ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس آیت کو پڑھ لیجئے. جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی اب ذرا دھیان سے سنیے. انسان کی، میری آواز آ رہی ہے یا رک گئی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں. اب جی انسان کی عظمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے خود ثابت کر دی. اور عظمت کس چیز سے ثابت ہوئی؟ علم سے. میں ابھی اس کے متعلق بتاؤں گا. اب جب اس انسان کا اس کے علم کی وجہ سے
सुपीरियर होना सब पे जाहिर हो गया, अल्लाह ताला यानी एक तरीके से फरमा रहे हैं, तो फिर इस मॉनिटर को क्या करो, सैल्यूट मारो, सैल्यूट करो, ये मेरा ऑर्डर है, इस मॉनिटर को सैल्यूट करो। इस बात को सब फरिश्तों ने फौरन मान लिया कि वाकई ये इंसान आपके नायब के काबिल है, और फिर सैल्यूट मारने के लिए, सैल्यूट से मुराद क्या है, यानी सजदा करने के लिए तैयार हो गए। मगर शैतान जो जिन्नात में से था, उसी जमाने का हजारों साल पहले जो आकर यहाँ लोग, जो जब दूसरे इंसान वगैरह दूसरे मखलूक थे वो तबाही मचाते थे, और वो फरिश्तों के साथ आकर उनकी इस्लाह करता था, उन्हें मार भगाता था। लेकिन अब एक चीज उसके अंदर ऐसी थी, तकब्बुर कह लीजिए, इल्म तो था लेकिन इल्म के साथ तकब्बुर था, तो उसने क्या किया, वो तैयार नहीं हुआ, और अपनी इल्म से ज्यादा अपनी इबादत के गुरूर में इंसान की बरतरी का साफ इनकार कर दिया, और क्या कह दिया, अना खैरुम मिन्हु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, यानी मैं तो आग से बना हूं। अब जरा गौर कीजिए, उसके फलसफा गलत नहीं था, यानी मैं तो आग से बना हूं जो ऊपर की जानिब उठती है, और इंसान तो मिट्टी से बना जो नीचे की जानिब आती है, लिहाजा मैं क्यों इस इंसान के आगे झुकूं, बल्कि इस इंसान को झुकना चाहिए, गोया मैं ज्यादा हकदार हूं आपकी नियाबत का। कुर्सी का मामला है, यहां भी देख लो कि भाई मैं नायब बनना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो हूं वो बुलंद और बाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है, और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। लेकिन जरा गौर करो, शैतान चूंकि बहरहाल समझदार था, और मानते हैं कि वो इतना समझदार है कि अदुव्वुम मुबीन है, हमारा भी इंसानों का दुश्मन है, उसने चालाकी से अपनी जिंदगी की सेफ्टी के लिए कयामत तक की मोहलत मांग ली। या चलिए आप निकाल तो रहे, लेकिन एक बात मेरी मान लें, मुझे जिंदा रखिए। क्यों? क्योंकि उसे बदला लेना था। औला रब्बी फंज़िरनी इला यौम युबअसून, ए अल्लाह तू मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे। फरमान इलाही जारी हुआ, जा तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी। तो कितना भी मेरे बंदे से गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला के क्या मफहूम है, तो कितना भी मेरे बंदे से आग की तरह चिमटा रहो, उसको बहकाता रहो, मगर मेरा बंदा जब भी मेरी तरफ पलट कर आएगा, तो यानी तौबा कर लेगा, मैं उसे अपनी पनाह में ले लूंगा, और तेरा बहकाना भटकाना सब बेकार हो जाएगा, और यही मेरे बंदे का इम्तिहान भी हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, शैतान की चालाकी देखिए, वो जानता था कि मैं आग से बना हूं, और आग की क्या क्वालिटीज हैं, क्या सिफत है, कि आप जब आग जो है जब किसी से चिमट जाती है, किसी भी लकड़ी में, कागज में, किसी चीज में, तो या तो उसे वो जलाकर राख कर देती है। जरा ध्यान रखें, वो इंसान से इसी तरीके से चिपट जाता है कि उसकी हस्ती मिटा देता है, किरदार किरदार मिट जाता है, जिस्म रह जाता है, हटती नहीं आग। या तो फिर कोई ऐसा करे कि कोई इसकी जिंदगी को बुझा दे, यानी आग के ऊपर पानी वानी डाल दे, और जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दे दी कि तुम मरोगे नहीं, यानी तुम बुझोगे नहीं, तुम क़यामत तक रहोगे। तो अब तो शैतान की जो क्वालिटी है चिमटने वाली, वो तो बाकी रह गई, और शैतान को कोई नहीं मार सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दे रखी है। तो गौर करें कितना बड़ा उसने हरबा अपने हाथ में ले लिया, एटम बम से भी ज्यादा। जब तक कोई इसकी जिंदगी को बुझाए नहीं तो खत्म नहीं हो सकती है। लिहाजा उसने अपनी जिंदगी की सेफ्टी के लिए कयामत तक की जिंदगी मांग ली। अब वो ना तो बुझ सकता है ना मर सकता है। यहां एक बात और बता दूं कि सबने सजदा कर लिया इल्ला इबलीस, लेकिन शैतान को छोड़कर सबने इसको कुर्निश भी बजा लाए, सैल्यूट मारा, सजदा किया। यहाँ ये जरा सजदे के लफ्ज से कहीं आप लोगों को थोड़ा उलझन ना हो, वो मैं बता दूं, इसीलिए मैं बार बार सैल्यूट मारना कह रहा हूं। पुराने जमाने में सजदा जो है वो जायज था, अजमत वाला, ताजीमी वाला। खुद कुरान में आता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो बादशाह बन गए, तो उनके माँ बाप और भाई वगैरह आए, और उन्होंने कहा इहदा अशरा कौकबम। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, इहदा अशरा का कौन, यानी 10 सितारों ने मुझे सजदा किया, खुद उनके भाइयों ने और माँ बाप ने सजदा किया।
اس وقت یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب بالکل حرام ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو یہاں یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیں کہ آج بھی جھکنا، آج بھی ہندو سماج میں بڑوں کے پاؤں چھونے کا رواج ہے، مگر اسلام میں انسان کسی انسان کے آگے یا کسی بھی چیز کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، چاہے وہ کسی کا آستانہ ہو، چاہے وہ مرشد کا آستانہ ہو، استاد ہو، پیر ہو، فقیر ہو، یا کسی بزرگ کی خبر ہو، زندہ ہو یا وہ بزرگ جو ہے، وہ پیر جو ہے مردہ ہو، اس کی قبر ہو، سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کسی کے آگے سر جھکا کر، ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ ہندوستانی سماج ہے، کسی کے آگے سر جھکا کر اپنے سر پر ہاتھ رکھوانا یہ بھی اچھی بات نہیں۔ جی انکل، جی فلاں، جی دادا جی، اور سر پورا جھکا لیا اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی بعض علماء نے تو ناجائز قرار دیا ہے، جو ذرا سخت مزاج کے ہیں۔ اس طرح کے جھکنے کو تعظیماً جھکنا کہا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ عبادت کے لیے کوئی سر جھکاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے عبادت کے لیے، تو یہ بالکل شرک ہے۔ میں یہاں مختصراً یہ بتا دوں، بعض بڑے بڑے فلم اسٹار، میں نام نہیں لیتا، کہہ دیتے ہیں ہم کوئی عبادت کے لیے تھوڑا سر جھکا رہے ہیں، شرک تھوڑا کر رہے ہیں، اور یہی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں قبر کے اوپر بھی کہ ہم عبادت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بالکل مانتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں شرک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ حرام ہے۔ اس وقت سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کو سیلوٹ کرنا یا کورنش بجا لانا کہا، مگر بعد کی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی بالکل حرام قرار دے دیا گیا، چاہے زندہ کے لیے ہو یا مردہ کے لیے ہو۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، خاص طور سے میری اسٹوڈنٹ وغیرہ، ذرا یہ بتائیے خود ہی آپ سوچ کے، انسان کو یہ ساری عزت کس کی وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ لیکن اگر علم میں گھمنڈ اور غرور آ جائے تو پھر یہ ذلت جیسے شیطان کو ملی اور لعنت جیسے کہ شیطان کو ملی وہ ہو جاتا ہے۔ اسی علم اور نالج کی اہمیت کو قرآن نے سب سے پہلے لفظ میں کیا کہا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر علم اور اہل علم کی اہمیت کا ذکر ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کیا چیز ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور ناواقف یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بتا دیا کہ ہم نے اس کو قرآن کا علم سکھایا، یعنی جو علم جانتا ہے اور جو اہل علم نہیں ہے، ناواقف ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ الرحمن علم القرآن، سب سے پہلے بتایا کہ ہم نے قرآن سکھایا۔ علم کے متعلق احادیث مقبولہ، میں مقبولہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ انڈیا پاکستان میں یہ احادیث بہت چلتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا ضعیف ہیں۔ اطلب العلم ولو فی الصین، اطلب العلم ولو فی الصین، یعنی علم طلب کرو چاہے چین بھی جاؤ۔ تو کوئی اعتراض نہ کرے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، طلب العلم علی کل مسلم و مسلمۃ فریضہ، ہر مسلم اور مسلمہ پر علم طلب کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ حدیث بھی میں واضح کر دوں خاص طور سے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، ضعیف ہے، لیکن میں اس وقت استدلال کر رہا ہوں علم کے لیے، اس لیے ان احادیث کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کی وجہ علم بتا دی ہے۔ اب سمجھیے، غور سے سنیے بات کو، میری خاص طور سے میری تمام بہنیں بہت غور سے سنیں، علم عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں سے زیادہ کون عبادت کرے گا؟ عبادت کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آرڈر ہو اس کو بغیر حیل حجت کے مان لیا جائے، اور فرشتے یہی کرتے تھے، مگر علم کے ذریعے اللہ کا آرڈر ماننے کی اور بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے علم کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث آئی ہیں، میں بہت زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا، صرف ایک حدیث ابن ماجہ کی صحاح میں سے ہے، وہ سنا دیتا ہوں، اور اس پر آپ لوگ دھیان دیجئے گا، اور مجھے امید ہے کہ عمل بھی کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیے دھیان سے، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا
کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یعنی قرآن سے ایک آیت سیکھی ہو. پھر سن لیجئے، تمہارا اس حال میں سوا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یعنی قرآن کی ایک آیت سیکھی ہو تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحاحت تک ہے، یہ مقبول والوں میں سے نہیں ہے، یہ حدیث صحیح میں سے ہے. اور تمہارا اس حال میں سوا کرنا کہ علم کا ایک چیپٹر سیکھ لیا ہو یعنی ایک پورا ٹاپک سیکھ لیا ہو اور اس پہ اگر عمل کیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، ابن ماجہ کتاب السنہ باب فضل من تعلم القرآن میں ہے، حدیث نمبر ہے 219 اور 142. اب ذرا غور کیجئے، علم کا کیا ایک آیت آپ سیکھیں اور 100 رکعتیں نفل پڑھیں، لیکن یہ زیادہ ہے. میری بہنوں، علم کوئی سا بھی ہو، اب ذرا ایک بات اور سن لیں، آج کل بہت فرق ہو جاتا ہے یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے. اول تو آپ کو دین کا مفہوم سمجھا دوں، شاید آپ لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو. دین 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 بہت رٹا جاتا ہے. دین کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو آسمان کے اوپر ہے وہ تو دین ہے، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ دنیا ہے. آسمان کے اوپر کی چیزیں جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ. دین کا مفہوم ہی غلط لوگوں نے لیا ہے. دین کا مطلب ہے معاشرہ، سماج کے میں کس طریقے سے آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ نے انسٹرکشن دیے ہیں اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، دس از دا دین. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، غلط ہے. بھئی دین خود ہی مانا ہے سماج کے، اس کے اندر یہ بات پنہا ہے کہ ایسا سماج جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا انسٹرکشن دے رہا ہے. تو میری بہنوں، علم کا کوئی سا بھی علم ہو، اب ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، نہیں. اب ذرا دھیان سے سنیں، اور خاص طور سے اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آج سے ہی اس بات پر عمل کر لیں. علم کوئی سا بھی ہو، اگر قرآنی آیات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے سیکھا جائے تو اس کا ثواب ملے گا. بس ذرا سا نیت بدلنے کا معاملہ ہے. اگر صرف جاب کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، یا ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھائی بچیوں کو خاص طور سے پڑھا دیں، رشتے اچھے آ جائیں گے، جاب کرنے لگیں گے، تو چاہے وہ قرآن کا بھی علم ہو، سمجھ لیجئے بات کو، تو پھر وہ اس علم کی اہمیت نہیں رہے گی. اس کو دین اسلام میں کہا جاتا ہے وہ علم نہیں، وہ ہنر ہے. اگر علم پیسہ کمانے، شہرت کمانے کا ایک ذریعہ بن جائے، چاہے وہ قرآن کا ہو، وہ چاہے کالج سے پڑھ کر آ رہی ہو لڑکی اور چاہے مدرسے سے پڑھ کر کوئی مولوی ہو. میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، انڈیا میں تو کہتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مولوی اگر صرف پیسہ کمانے کے لیے، کوئی شہرت کے لیے یا جاب کے لیے، اسی طریقے سے کوئی عام لڑکی یا لڑکا کالج میں پڑھ رہا ہے جاب وغیرہ کے لیے، تو وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ ہنر تو کہلائے گا اور اس کا ثواب بھی نہیں. لیکن اگر آپ نیت ذرا سی بدل لیں، آپ کالج میں ہیں اور نیت بدل لیں، تو آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مولانا بن جائیں، آپ جو پڑھائی کر رہی ہیں وہی کرتی رہیں. آپ ایم.کام کر رہی ہیں، آپ اکنامکس میں ہیں، کسی میں ہیں، لیکن نیت یہ بدل لیں کہ ہم جاب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے لیے یہ جو ہے کالج میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ میری بہنوں دھیان سے سنو، ہم یہ کالج جو جا رہے ہیں صرف حاصل کر رہے ہیں آیات قرآن. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا تو ایسا کریں، میں دوبارہ لگاتا ہوں. کہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جاب کی بات ہو رہی تھی. اچھا بس ٹھیک ہے، میں دوبارہ لگاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس لیکچر کا پارٹ 2 چل رہا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں کسی بھی علم کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، صرف تھوڑا سا اس کا جو سمت ہے وہ بدل دینی ہوتی ہے نیت کے اعتبار سے. یعنی اگر ہم کالج میں پڑھ رہے ہوں اور اکنامکس پڑھ رہے ہوں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوں، یا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں، اور کوئی شخص مدرسے میں یا گھر میں بیٹھ کر قرآنی علم سیکھ رہا ہے اور اس کی نیت
اور اس کا ارادہ جو ہے وہ جاب کرنے کا ہے، اس کا ارادہ پیسے کمانے کا ہے، اس کا ارادہ شہرت کمانے کا ہے، اس کا ارادہ جو ہے کوئی بڑا عالم یا بڑی پیر بن کر اپنا یعنی اعزاز کرانے کا ہے، تو چاہے وہ ویسا علم ہو یا جس کو ہم دینی علم کہتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں علم نہیں ہنر کہلائیں گے۔ آپ کو جاب بھی مل جائے گا، پیسہ بھی مل جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی، آپ اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو عالم بھی لوگ کہنے لگیں گے، لیکن وہ علم علم نہیں کہلائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن وغیرہ میں بتایا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ صرف نیت کے فرق سے تھوڑا سا اگر نیت کا فرق کر لیا جائے تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ علم کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی۔ میں نے ابھی شاید سمجھایا تھا، پتہ نہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچی بات یا نہیں۔ ہم دین کو آسمان کے اوپر سمجھتے ہیں اور دنیا کو زمین کے اوپر، غلط ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سماج جس میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کے انسٹرکشن پر گزاریں، وہی دین ہے۔ تو وہ دنیا کے اندر ہو گیا نا، آخرت کی تو بات ہی نہیں۔ وہ سب جو اوپر کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ تو انعام ہے، وہ بعد کی بات ہے، وہ موت کے بعد کی بات ہے۔ تو بہرحال اگر دنیا کا بھی کوئی بھی عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور خاص طور سے آیات قرآنی کو سمجھنے کے لیے، ہم چاہے کالج میں پڑھیں، چاہے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھیں، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں، اور کسی کوئی سا بھی علم ہو، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ اگر یعنی کہہ لیجئے کہ جس کو آرٹ کہتے ہیں، آرٹ والا علم، کہ مثال کے طور پر آپ جو ہیں بہت سے علم ہیں آرٹ کے اندر، وہ حاصل کر رہی ہیں، لیکن قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے تو سمجھیے صرف جائز نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ بس یہ عرض کرنا تھا میری بہنوں۔ آج سے آپ یہ عہد کر لیں کہ قرآن کی اور صرف ایک آیت جو ہے آپ روزانہ سمجھنا چاہتی ہیں، اور جو کچھ ہم کالج میں، اسکول میں ہسٹری، بایولوجی، اکنامکس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں روزانہ قرآن کی صرف ایک آیت سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ ذمہ داری اپنے اوپر آپ لگا لیں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور آپ واقعی اشرف المخلوقات کا حق ادا کریں گی۔ قرآنی آیات کو سمجھنے کی نیت سے تمام پڑھائی کرنے کا فائدہ ہو جائے گا، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس پڑھائی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی الگ ہے، یہ تو بہت بڑی سازش ہے۔ تقریباً 150 سال پہلے جو انگریز وغیرہ آئے تھے، انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ ایک علم علم کر دیا، ایک علم الگ کر دیا۔ اس سے پہلے یہ سازش ہو چکی ہے، تقریباً دوسری صدی ہجری میں امام غزالی کے زمانے میں، ایک علم روحانی بتا دیا اور ایک علم ظاہری بتا دیا، اور اس پہ سارے جو پڑھے لکھے لوگ بھی چل دیے کہ ہاں ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت کریں گے۔ وہ بھی سب کچھ نہیں بھائی، تم اللہ تک کہاں پہنچو گے؟ اللہ تمہارے ساتھی ہے اگر تم دھیان سے دیکھو۔ بہرحال اگر آپ پرانی آیات کو سمجھنے کی نیت سے تمام پڑھائی کریں گی تو صرف آپ کو ذرا سا بس کہہ لیجیے نیت بدلنی ہوگی۔ دیکھو میں زیادہ میری بچیوں میں واقعات تو سناتا نہیں، میری عادت نہیں کہ کہانی قصہ سناؤں، لیکن ایک ذہن میں ایک بات آ گئی تو وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اب اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، میں نے پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی جانب سے، تو بہرحال سچی سمجھ کے سن لیجیے۔ ایک صاحب نے تھانہ بھون میں گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد انہوں نے جو روشن دان ہوتا اس زمانے میں، روشن دان آپ لوگ سمجھتی ہیں، وہ بڑا اچھا رکھا۔ روشن دان صحت کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور مولانا تھانوی صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے یہ جو ہے یہ ہوا کے لیے رکھا ہے، ہوا آئے گی اور صحت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ارے اللہ کے بندے، جس وقت گھر بنا رہے تھے اور یہ روشن دان بن رہا تھا، نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز میرے پاس آئے گی تو پورے گھر بنانے کا ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہتا۔ یہ میں اس لیے قصہ بتا رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ الگ بات ہے، کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صرف جب روزانہ کالج جائیں یا کوئی بھی کتاب کچھ پڑھیں، علم حاصل کریں، کسی بھی انداز کا علم حاصل کریں، ہم اس لیے علم حاصل کریں کہ قرآنی آیات، قرآنی جو ہدایات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، علم جو ہے کوئی یہ ضروری نہیں کہ آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے کا ہو۔ آپ کو اگر آپ کی والدہ کچن میں لے جا کر یہ سکھا رہی ہیں کہ اس کو یہ جو ہے یہ پیاز لال کرنا ہے، کچن میں جا کر یہ الفاظ ٹیکنیکل ورڈ بول رہی ہیں کہ ابھی چاول کے اندر کنی رہ گئی، آج کی لڑکیوں سے آپ پوچھ کے دیکھ لیجیے، میں مذاق سے نہیں کہہ رہا ہوں،
ابھی ابھی کل کی بات ہے، کوئی فلم اسٹار تھی، اس سے کسی نے کہا آپ کو چائے بنانی آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، وہ پانی کے اندر پہلے رنگ گھول دو. تو اب آپ اندازہ کریں، تو یہ بھی ایک علم ہے، یہ ماں سکھا رہی ہے آپ کو. علم ود تربیت جسے کہتے ہیں. تو ہر علم، لیکن نیت اگر وہ رہے گی تو انشاءاللہ ہر چیز کا سکھانے والے کو بھی اور سیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے، اگر آپ لوگ تھکے نہ ہوں تو میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب انسان کی لاکھوں ذریت، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھائی سجدہ کر لو، اور سب نے سجدہ کر لیا. تو انسان تو ایک ہی تھا نا وہاں، ایک پتلا، یعنی ایک حضرت آدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ احادیث میں آتا ہے کہ لاکھوں جو کروڑوں اس کی اولادیں ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی باہر نکالا. یعنی ساری اولادیں جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے ایسنس کے ساتھ، یعنی ان کی جو روحیں تھی سب کو نکالا اور سب سے وعدہ لیا اور یہ کہا، یعنی جو اس کے اصل شہر تھے وہ نکالے اور یہ کہا مخاطب ہو کر، الست بربکم. یہ 90 پارے میں آپ کو اس کی تفصیل آئے گی. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان انسانوں سے بھی کہا، فرشتوں وغیرہ سے بھی. تو تمام انسان بول اٹھے، کیوں نہیں، کیوں نہیں. آج کل کے واعظین جو ہیں بڑے اس میں نمک مرچ لگا کر بتاتے ہیں کہ اس روح میں سب سے آگے کی جو روح تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے بڑھ کر کہا. میں معاف کیجیے گا، میں ان لوگوں کا کی اہانت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ احادیث سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگ جو ہیں گڑھ کر کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بلا کر یہ فرمایا الست بربکم. تو سب نے یہ جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے خدا ہیں. تو گویا اس آدم کی اس مخلوق نے، یعنی اس انسان کے تمام اولادوں نے، جس میں وسیم بھی شامل ہے، تزین بھی شامل ہے، نبیلہ بھی شامل ہے، سمن بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. سب نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ اس مخلوق کے بچے بچے نے مانا کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اور علم، سینس، شعور رکھنے کے باوجود ہم تیرے ہی بندے ہیں. تیرے بغیر ہمارا شعور اور سینس، علم سب بیکار ہے. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم بھی اور مخلوقوں کی طرح تیرے ہی بندے ہیں، یہ وعدہ کیا. اکثر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں. بس اچھی بات ہے. کیا تزین تمہیں یاد ہے؟ کیا سمن تمہیں یاد ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ یاد ہی رہے؟ دیکھیے، انسان کا بچہ رحم مادر میں رہتا ہے 9 مہینے، وہاں کھیلتا ہے، کھاتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو اس کو کچھ یاد رہتا ہے؟ بلکہ دودھ پینے کے ٹائم تک بھی بچہ جو 1-2 سال کا ہوتا ہے اس کو اس کی باتیں یاد نہیں رہتی. مگر واقعہ تو واقعہ ہے، پکی بات ہے، واقعہ ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، وہ بچپن میں کھیل رہا ہے. جب بڑے ہو کر لوگ اسے بتاتے ہیں تو وہ مان بھی لیتا ہے، ماں باپ یا کوئی بھی. تو یہاں خالق کائنات یہ بات بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، تو لہذا ہمیں یقین کرنا ہے بالکل. اور یقین ہی نہیں کرنا بلکہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا ہے. کس طریقے پر؟ علم کے ذریعے سے. علم کے بعد عبادت. اب ایک اور واقعہ ہے، اگر آپ لوگ نہ تھکے ہوں تو میں چھوٹا تھا وہ بھی بتا دوں. پڑھ لیں پہلے، اگر پڑھنا چاہ رہی اور رکنا چاہ رہی تو میں پڑھے. وقلنا یا آدم. ہیلو، جی. کوئی کتابہ پڑھیں بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين جزاک اللہ. فتلقى. بس چلیے پڑھ لیا، لیکن بس کافی ہے اتنا. ایک ٹاپک ہے کہ حضرت آدم وہاں تنہا ہے، اور پھر بہرحال ہماری ماں بھی پیدا ہوئی، یعنی حضرت حوا. تو اس کو کہتے ہیں تخلیق حوا، یعنی کریشن آف حوا کا ٹاپک ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہاں رہنے لگے. اس طرح حضرت آدم جو ہے جنت میں رہنے لگے، اور ان کا اعزاز بھی ہو گیا ہے، سیلوٹ بھی مار لیا، اور سب کورنیش بجا لائے، اور سب لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے، وہ رہنے لگے.
حضرت آدم چونکہ ایک بالکل الگ مخلوق کی چیز تھی، وہاں فرشتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ لہذا اللہ نے ان کے لیے ایک ساتھی کا بھی انتظام کیا۔ ساتھی کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ خیال رہے ساتھی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس ساتھی سے سکون حاصل ہو۔ اگر سکون حاصل نہیں ہے تو پھر وہ ساتھی ساتھی نہیں ہے، پھر تو وہ دشمن بن جائے گا جیسے کہ شیطان تھا۔ تو ساتھی سے سکون حاصل ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ ایک دن جب وہ سو کر اٹھے تو اپنے قریب اپنی ہی جیسی ایک مخلوق لیکن فیمیل یعنی عورت کو پایا۔ انہوں نے کہا تم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کے جنس سے ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہی اللہ نے اجازت دی اور کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، ابھی پڑھا ہے لڑکی نے کہ اب تم لوگ رہو، تمہارا جو دل گھبرا رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا، اب تمہارا ایک ساتھی بھی مل گیا، یہاں خوب عیش و عشرت کے ساتھ رہو، جو چاہو کھاؤ پیو موج کرو، مگر یہاں کے ایک خاص درخت کی جانب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے متعلق میں بتاؤں گا، فتکونا من الظالمین، ظالم کے یہاں معنی جو ہیں کہ لمٹ کراس کر جاؤ گے اگر تم اس درخت کے قریب بھی گئے۔ عام طور پر اب یہاں ایک بات بتا دوں، خاص طور سے اپنی پڑھی لکھی لڑکیوں کو، عام طور پر حضرت حوا کی پیدائش پر بڑے گندے بڑے رقیق حملے ہوتے ہیں اور بےہودہ قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، خاص طور سے ایتھسٹ کرتے ہیں۔ میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اس تقریر میں، خود آپ کے جو اپنے آپ کو ایتھسٹ کہتے ہیں انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں۔ اب غور کریں سوالات کتنے گندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے، بائیں پسلی سے کتنی بڑی پیدا ہوئی، کیا چھوٹی سی ہوئی یا 18-19 سال کی جوان پیدا ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی حضرت آدم کی بیوی بن گئیں؟ کتنے گندے گندے یعنی وہ ہوتے ہیں، وہ ہماری ماں ہیں۔ حضرت آدم کتنے بڑے تھے کہ ان کے اندر ایک پوری عورت جو ہے وہ سمائی ہوئی تھی۔ اچھا یہ آج کی بات نہیں، پرانے زمانے میں اس انداز کے سوالات ہوتے تھے۔ اب بتا دوں کیوں ہوتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کو مکمل سیدھا مت کیا کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلو عورت کے، وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، خلق منہا کا لفظ آیا ہے۔ اول تو اس حدیث پر کافی کلام کیا گیا، لیکن اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو بھی سنیے، یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی بات، اس سے آپ لوگ یعنی کہیں ٹیبل ٹاک ہو یا کچھ ہو تو آپ جواب دے سکتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں، خاص کر آج کے زمانے میں جب سائنس جو ہے اتنی ترقی کر گئی۔ میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتانے کی کوشش کروں گا، حالانکہ آپ لوگ پہلے سے بھی جانتی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں مختصراً آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے کام آئے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم صرف حوا کے متعلق نہیں بتا رہا کہ حوا کی تخلیق ہوئی ہے یا حوا کا کریشن ہوا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ در حقیقت وہ مرد کا ہی اسٹارٹ میں حصہ تھی۔ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدم کے اندر عورت کا وجود تھا، اللہ نے جب چاہا آدم کے دونوں رخوں کا مظاہرہ کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ کہ تو عورت کے وجود کو آدم سے الگ کر دیا۔ اگر آدم کے اندر حوا کا وجود نہ ہوتا تو حوا کی پیدائش کیسے ہوتی؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو خیر آپ کو تھوڑا بہت تو مربوط وراثت یا یہ کہہ لیجئے ایکس لنکڈ وغیرہ کے متعلق تو شاید یعنی یقیناً پتہ ہی ہوگا شاید کی کیا بات ہے، آپ لوگوں نے زیادہ پڑھ رکھا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے اس کو اردو میں مربوط وراثت کہتے ہیں۔ ہمارے اجسام کے جسم کے لاکھوں خلیے یعنی لاکھوں سیل ہوتے ہیں، بیشتر خلیہ جو ہیں اس میں ایک جینس ہوتا ہے اور ایک جینس مکمل ہوتا ہے۔ یہ جینس جو ہے ہماری بہت ساری خصوصیات کے لیے بھی کیا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے یعنی ہماری آنکھوں کا رنگ، خون کا اور قد وغیرہ کا، یہی جینس جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہزاروں جینس ہوتے ہیں، اکثر جینس جو ہیں اپنے ماں اور باپ سے ہم پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں کہتے ہیں یہ عادت اس اپنے ماں سے آئی، یہ عادت اپنے باپ سے آئی، تو وہ جینس ہوتے ہیں۔ ہمارے خلیوں کو اردو میں آپ کو کیا بتاؤں یعنی سیل جو ہیں اس 46 کروموزومز ہوتے ہیں، 46 یعنی 23 جو ہیں کروموزوم وہ ماں کی طرف سے اور 23 جو ہیں
وہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو ہیں یہ 46 ہوتے ہیں، لیکن 23 جو ہیں اس میں سے 22 ماں کی طرف سے، 22 باپ کی طرف سے. ایک کروموزوم جو ہوتا ہے وہ عورت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو 22 کے 22 ہیں ان کو ہم آٹو کروموزومز کہتے ہیں، یا سومز بھی کہا جاتا ہے. یہ جو 23واں کروموزوم ہے یہ جینڈر یعنی جنس بدلنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہر ایک میں ہوتا ہے. ایک ایکس والا ہوتا ہے اور دوسرا وائی والا ہوتا ہے. عورتوں میں 2 ایکس اور مردوں میں 1 ایکس جو ماں کی طرف سے اور 1 وائی والا ہوتا ہے. یہ سب آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، میں بس صرف یاد دلا رہا ہوں، بلکہ میرے سے زیادہ اچھا جانتی ہوں گے آپ لوگ. جب اسلام پر یہ گھنونے سوالات ہوتے ہیں تو آپ اس طرح جواب دے سکتی ہیں کہ یہ 23واں کروموزوم جو ہے جس میں 2 ایکس تھے وہ حضرت آدم کی بائیں پسلی میں تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسنس لے کر الگ کیا، اور حضرت حوا کا جو پتلا تھا اس میں ڈال کر کرنٹ ڈال دیا، یعنی روح ڈال دی، اور کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اب بتائیے اس میں کس کی کیا یعنی گندے اور رقیق بات ہو گئی کہ حضرت آدم کے بائیں پسلی سے حضرت حوا اتنی بڑی نکلی اور فوراً بیوی بنا لیا. ارے اس کے ایسنس لیے ہیں، اور ایسنس لے کر حضرت حوا کو نہیں، ہر عورت کو اس طریقے سے بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان رکھی. بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے حضرت مریم میں جو تھے وہ 2 ایکس والے کروموزومز تو تھے ہی، لیکن تھوڑا سا حصہ اس کا یہ بھی باقی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ پیدا کرایا. بلکہ معلومات کے طور پہ آپ کو اگر انہی کروموزومز میں تھوڑا بہت فرق ہو جائے تو خدا مخنث بن جاتا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ کب سے نہیں آ رہی ہے؟ بس ابھی. تو ٹھیک ہے، پھر میں دہراتا نہیں. حضرت مریم میں وائی بھی تھا اس کے آگے سے. اچھا بس تو ٹھیک ہے، میں یہیں سے بتاتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اس طریقے سے حضرت آدم میں سے 2 ایکس نکال کر حضرت حوا کو بنا دیا. پورا جسم حضرت آدم کی پسلی سے نہیں نکلا، اس بات کو خیال رہے. اسی لیے لوگ جو ہے مذاق اڑا دیتے ہیں، ارے یہ کیسی حدیثیں ہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے پورا جسم نکلا. کون کہہ رہا ہے کہ پورا جسم نکلا؟ اس کے ایسنس لیے فیملی ایسنس بائیں پسلی سے لیا، اور حضرت آدم کی بائیں پسلی میں جو پہلے سے موجود تھا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پہلی تخلیق تھی. اب ہر مرد کے بائیں پسلی سے نہیں لیا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا دوسرا ہی انداز اختیار کرا لیا ہے، اور وہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اس طرح اب وہ اپنے ہی جیسے پارٹنر کے ساتھ بہرحال اچھی طریقے سے رہنے لگے. مگر ایک دشمن بھی تو بن گیا تھا نا، جو اپنے حسد کی وجہ سے خود ہی سے دشمن بنا تھا. کون تھا بھائی وہ؟ اتنا تو بتا ہی دیں. وہاں اوپر ایک دشمن بن گیا، ہاں ابلیس. اس کا نام تھا عزازیل. جیسے اسرافیل جبرائیل ہیں ویسے ہی نام تھا عزازیل. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کون بنے گا کروڑپتی کا، اس میں ایک مسلمان آیا ہوا تھا. اس سے یہ پوچھا گیا کہ سوری بھائی میں بات باہر جا رہی ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. اس سے امیتابھ بچن نے یہ پوچھا کہ حضرت جبرائیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور نام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون ایسا ہے جو نبی نہیں ہے؟ یقین جانیے وہ بتا نہیں پایا. لائف لائن لی، جب 2 آ گئے تو بھی نہیں بتا پایا. تو اس لیے میری بہنوں اتنا تو معلومات رہنا چاہیے. بھائی ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہیں فرشتے وہ رسول نہیں تھے، باقی سب رسول تھے انسانوں کے. تو اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ ابلیس کون ہے تو اس کا اصل نام تھا عزازیل. عزازیل نام تھا. بعد میں ابلیس کے تو معنی لعنتیوں کے ہیں، تب پھر وہ ابلیس بن گیا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ سے معلومات دے دی میں نے. بہرحال اب وہ اپنے ہی جیسے پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے. مگر کیا ہوا بتاؤ؟ ایک دشمن جو تھا، جو مردود بن چکا تھا، جنت کی حدود سے نکالا جا چکا تھا. بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں، یہاں ایک بات اور سن لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جنت سے نکال دیا تو کیسے شیطان نے حضرت آدم پر وسوسہ کیا. نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے یہ سزا مقرر کی تھی، گیٹ آؤٹ، یعنی میرے دربار سے باہر ہو جاؤ. یہ مقصد نہیں تھا اس قلعے اس جنت سے بھی باہر ہو جاؤ. تو وہاں آتا جاتا رہتا تھا، جنت میں آتا جاتا رہتا تھا. اس سے وہ جو ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سانپ بن کر گیا اور یہ وہ، یہ سب کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ وہاں پہلے سے تھا.
یہ دشمن یعنی یہ شیطان جو تھا طاق میں تھا. کیا طاق میں تھا؟ کہ اس مخلوق سے آدم سے میں گناہ کرواؤں، لغزش صادر ہو جائے کسی طرح. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو کسی اچھے محل میں رکھا جائے اور کہا جائے خوب موج کرو، خوب یہ کرو، تو بھائی لغزش یا گناہ تو جب ہوتی ہے جب کسی چیز کو روکا جائے. اور وہ اتنا چالاک تھا، اس نے پورا انالیسس کیا کہ حضرت آدم کو کسی چیز سے روکا گیا نہیں، روکا. کہا گیا کھاؤ پیو موج کرو، لیکن ایک چیز سے روکا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. بس موقع مل گیا اس کو. اب ذرا دھیان سے سن لیجئے اس کا. حالانکہ آج رات طویل ہو گئی بات، شیطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ ہے ایک ویک پوائنٹ جس کے ذریعے بہکایا جا سکتا ہے. بس حضرت آدم کو بہکانے اور پھسلانے کی پالیسی بنائی اس نے، اور حضرت آدم حوا کے پاس گیا اور کہا تم اپنی اس تعظیم تقریم پر مغرور نہ ہو جاؤ، انجام تمہارا بہت خراب ہے. سوچو انجام کیا ہے؟ انجام تمہارا موت ہے. بات صحیح کہی گی. حضرت آدم نے پوچھا یہ موت کیا ہوتی ہے؟ تو شیطان نے کیا کیا؟ بالکل مردہ بن کے نزے کی حالت دکھایا تو وہ گھبرا گئے حضرت آدم اور خوفزدہ ہو گئے. بھیا اس سے بچنے کی کیا ترکیب ہے؟ اب اتنا تو انہوں نے پٹا لیا حضرت آدم کو. اب شیطان نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تم کو اس درخت کی نشاندہی نہ کر دوں کہ جس کے کھانے سے موت بھی نہیں آئے گی اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی. اب ایک بات اور سمجھ لے، درخت کیا ہے؟ ایک پورا باغ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک درخت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس درخت کی طرف مت جانا. اس درخت کی طرف نہیں گئے، اس باغ میں سے دوسرا درخت، جیسے امرود کے درخت ہوتے ہیں. اب اس میں بہت لوگوں نے وہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا پھل ہیں، کچھ لوگوں نے کہا انجیر ہیں، کچھ لوگوں نے کہا گیہوں کا درخت ہے، اور خاص طور سے عیسائیوں میں تو یہ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہ سیب جو ہے بڑا مشہور ہوا، یا تو نیوٹن سے مشہور ہوا، یا موبائل میں مشہور ہوا، یا پھر وہاں سیب کھانے کا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ درخت میں کیا پھل تھا، کس انداز کا تھا. یہ کہہ دینا چاہیے، لوگ گیہوں بھی کہتے ہیں. تو لیکن اب کیا ہوا؟ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو شیطان نے وہی درخت بتا دیا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا، اور کہا یہ تمہیں اس درخت کو کہا تھا نا، یہ جو پورا امرود کا باغ ہے یا سیب کا، اس میں سے کوئی اور توڑ لو. حضرت آدم نے کہا حق تعالیٰ نے تو ہمیں اس کے قریب جانے سے ہی منع کیا تھا. تو شیطان نے کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین، تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم ہمیشہ والے فرشتے نہ بن جاؤ. تم تو انسان ہو، تو انسان کو موت آئے گی، پھر وہ اپنے رب کے پاس کیسا رہے گا؟ بہکا دیا. اب پھر بھی وہ بہکائے میں نہیں آئے، قسمیں کھائی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں. تم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی مجھ سے ہوئی ہے، اس خیر خواہی کی وجہ سے کچھ تلافی کر دوں گا، یعنی تاکہ عمر بھر تم مجھ کو یاد کرو اور میرے شکر گزار رہو. یہ تلافی کرنے کا بہانہ کیا. بہرحال حضرت آدم جو تھے شیطان کے جھانسے میں آ گئے. اللہ نے تو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا. اب سن لو کیوں منع کیا تھا. پھل، ہیلو دھیان سے سنیے، پھل خالص دنیاوی اثرات رکھتے تھے، یعنی اس درخت کے پاس جانے سے جس کے کھانے سے گوشت بنتا تھا، خون بنتا تھا، پیشاب پخانے والی آلائش جنم لیتی تھیں، پھر بدبوئیں پھیلتی تھیں، جذبات ابھرتے تھے، اور یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہو سکتی. احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں پیشاب پخانے کی جگہ بھی کیا ہوتا ہے، اگر کچھ کھا لیا جائے صرف ایک پسینہ سا جاتا ہے اور پھر خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے. اور بدبو والے آثار اور لوازمات، یہ سب تو دنیاوی لوازمات ہیں. گویا، اب دھیان سے سنیے، گویا یہ درخت نشانی یا سمبل تھا، اس کا ایک چن بنا ہوا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی اپنانے کا ایک نشانی تھا، علامت تھی. اس درخت سے کچھ کھانے کے بعد ایک صاف ستھری زندگی کے بجائے ایک نسلیاتی زندگی اردو سمجھ رہی ہوں گے آپ لوگ، یعنی شجرہ نسب کا آغاز ہو گیا. تو لا تقربا هذه الشجرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ شجرہ نسب والا معاملہ ہے کہ شجرہ نسب والے اس کی طرف جنت میں یہاں قریب مت جانا، اس شجرہ نسب سے دور رہنا. پھر جنت میں زندگی گزارنا بہتر نہیں ہوگا. اگر آپ شجرہ نسب والے قریب جائیں گے
تو پھر جنت میں نہیں زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ اس میں جذبات آئیں گے، ایموشنل ہوگا، گندگی پھیلے گی۔ یہ کام کرنا ہے تو زندگی میں جا کر ہی زندگی گزارنی بہتر ہے، دنیا میں جا کر، زمین میں۔ مگر انسان شیطانی بہکاوے میں آ گیا اور بہت جلد بازی سے کام لے کر جو پھل دنیاوی زندگی کے لیے تھا اور یہاں آ کر کھانا تھا وہیں چکھ لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انسان وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے بہت جلد باز ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے کپڑے اتر گئے، شرمگاہیں کھل گئیں، حضرت آدم جو ہیں شرمائے بھی اور پچھتائے بھی، اب انہیں احساس ہونے لگا، اور پھر پتوں سے وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور پتوں سے اپنا جسم جو ہے چھپایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ فرمان الہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو وہاں سے نکال دیا جائے، بہکانے والے کو بھی اور بہکنے والے کو بھی، اور فرمایا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے نکل جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے بھی ایک ہی جگہ ہو جاؤ، کیونکہ یہاں تو دشمنی بھی نہیں ہوتی، اب دنیا میں جا کر دشمنی کرو اور ہٹو یا صراط مستقیم پہ جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، اور بلکہ یہی تمہارا امتحان ہے۔ اب اگر آپ اپنے دشمن سے بچ کر زندگی گزار لیں تو اس امتحان میں کامیاب ہیں، پھر اپنی پرانی جگہ یعنی جنت میں آ جائیں گے، ورنہ شیطان والا ٹھکانہ ہمارا بھی ہو جائے گا۔ اس طرح اس کھلے دشمن سے نے اچھی خاصی بازی پلٹ دی، جیسے کہتے ہیں نا بقول کسے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، ہمیں لے ڈوبا۔ لیکن فرق اتنا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں کی، ہمیں ایک موقع مل گیا، جیسے سپلیمنٹری کا موقع ملتا ہے، شیطان کو موقع نہیں ملا۔ اب انسان زمین پر آ گیا، گویا امتحان ہال میں بیٹھ گیا اور ہر لمحہ امتحان دے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اتنے نمبر آ جائیں کہ پھر سے اسی جنت میں چلے جائیں اور جو لے کر آیا بہکانے والا اس سے دور رہے۔ میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا، حالانکہ 2-3 آیتیں رہ گئی تھی، لیکن اب میں تھک گیا ہوں۔ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مائک آف لڑکی کو کر لیجیے، پیچھے سے بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ ہماری، مجھے وہاں کی آ رہی ہیں، کانپور کی آ رہی ہیں۔ جی میں آپ سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ ہاں، تو اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے، اس میں کئی ٹاپک تھے، علم کا ٹاپک بھی تھا، اس میں حضرت حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اس میں یہ ٹاپک بھی تھا کہ بھائی ہمیں کیوں نکالا گیا، اور سب سے اہم ٹاپک یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں پھل کھا لیا، پھل کھانے سے ہوا کیا، ہم انسانی جذبات آ گئے، یہ ساری باتیں۔ تو اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ سکتی ہیں، ورنہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں بھائی تزین، کیا بند کروں؟ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے؟ ہیلو، کیا لیکچر سمجھ میں نہیں جی آیا؟ بند کر دیجیے۔ مطلب لیکچر سمجھ میں نہیں آیا، بور ہو گئے کیا؟ نہیں، سمجھ میں تو آ گیا جی پر سمجھ میں آ گیا، بہت اچھا لگا۔ لیکن سوال کوئی نہیں آیا ذہن میں ہے؟ نہیں جی ابھی سب کو اچھے سوال سے نہیں سمجھ میں آ گیا نا، اس لیے۔ اچھا، سارا ہی سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، جزاک پچھلی اللہ۔ چلیں بار پھر وہ اینڈ کر بہت دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں بند کر دیتا ہوں، ریکارڈ بند کر دیتا ہوں، پہلے اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتا ہے۔